ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے ترجمے کے بعد آج کے موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایمان افروز تقریر سنیں گے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل۔ خواتین و حضرات، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بعنوان امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اور سورة الاسراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليطبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، رواه الإمام الترمذي رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال 1450 برس پر محیط ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے، ناممکن ہے۔ خدا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو، امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل۔ تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لیے کلید بن گئی، اس خزانے کو کھولنے کے لیے چابی کا کام دیا۔ وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی، حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا، اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا۔ چنانچہ سن 74 کے رمضان مبارک میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتکاف میں، وہ پھر بعد میں وثاق میں شائع ہوا، پھر کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں شائع ہوا، انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا۔ آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں، یہ نقطہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے۔ موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی۔ سابقہ امت